سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार जिहाद फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے گھر کے دروازے پر پل کی طرح بنا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ اس پل کو پار کر لیتا ہے، یعنی گھر کے دروازے سے نکل جاتا ہے، تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی باقی نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 چیزوں کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لیتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کے گھر اور مال کی دیکھ بھال فرمائے گا۔ دوسرے، اسے جس طرح سے بھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تیسرے، اگر اسے واپس لوٹایا تو اجر یا غنیمت کے ساتھ صحیح سالم لوٹایا جائے گا۔ اور چوتھے، سورج کے غروب ہوتے ہی اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو سید الشہداء امام عالی مقام اور آپ کے خاندان پر قربان ہو گئے۔ انسانی جان ہر انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے انسان جو ہیں ان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے، لیکن کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں اور کچھ مقاصد وہ ہوتے ہیں جو جان سے بھی عزیز تر ہوتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ تاریخ اسلام میں اگر ہم شہداء کو دیکھیں یا تاریخ انبیاء میں دیکھیں تو جن لوگوں کے مقاصد مقدس، بلند، مطہر ہوتے ہیں وہ پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب شہادت کا مقام سامنے ہوتا ہے تو وہ جذبوں کی صداقت اتنی ہوتی ہے کہ پھر جان، ایک جان کیا ہوتی ہے، پھر ان کو کئی جانیں بھی آئیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ قسام ازل کی حکمتیں ناظرین کرام انسان کی فہم سے بالا ہوتی ہیں، لیکن سعید روحیں اور سلیم فطرتیں بعض اوقات دیکھا کہ زیادہ حق سے تھوڑا سا پھسل بھی جائیں تو قدرت خداوندی اور رحمت خداوندی ان کو فوراً آگے بڑھ کے سنبھالا دیتی ہے اور اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک شخص کوفے کا دلیر ترین فرد سمجھا جاتا تھا، اور اس کو کوفے کا دلیر ترین مرد کے لقب سے لوگ پکارتے تھے۔ کہلانے والے کو ابن زیاد اپنے محل دارالامارہ میں بلاتا ہے اور اس مرد کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کے نواسہ رسول کو گرفتار کر کے میرے محل میں لے آؤ۔ یہ محل کے دروازے سے حکم کی بجا آوری میں یہ دلیر جو ہے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو لیتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی طرف جا رہے ہو۔ پلٹ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیا خیر کا کام ہے کہ جا رہا ہوں نواسہ رسول کی گرفتاری کے لیے، اور آواز آ رہی ہے کہ تم خیر کی طرف جا رہے ہو۔ چلتا گیا، پھر عراق کی گرمی، جنہوں نے وہ صحرا دیکھا اور میں نے وہ دیکھے ہیں عراق کے صحرا، وہاں سے نکلتا ہے، گرمی ہے، تمازت ہے، تپش ہے، گھوڑوں پہ سوار، آخر میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن سامنے دیکھا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور آپ کے جو جانثار کچھ ساتھی ساتھ آ رہے ہیں۔ قافلے کے پاس پہنچتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے لب خشک دیکھتے ہیں تو امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ان کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کے سموں کو ٹھنڈا کرو، یہ تپش کی وجہ سے ان کے پاؤں جل رہے ہیں۔ ساتھی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو دشمن ہمارے گرفتاری کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک۔ تو ناظرین کرام، یہ وہی سلوک ہے جو فتح مکہ کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، وحشی حبشی کو بھی معافی مل رہی ہے، رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہند کو بھی معافی مل رہی ہے، ابو سفیان کی بیوی کو، ابو سفیان کو بھی معافی مل رہی ہے، اور کعب بن زہیر کو بھی معافی مل رہی ہے۔ اور اس وقت بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، اکرمہ، ان کو بھی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ جو بخشش اس خاندان میں جو کرم اور رحمت جو چلتا تھا،
وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے قریب پہنچ کے بھی وہی منظر ہمیں آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوقات انسان جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، ایک بالشت وہ جنت کے قریب رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، وہ دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی دوزخ کی طرف ایک بالش پہنچا ہوتا ہے، رحمت حق آتی ہے، تقدیر غالب آتی ہے، اس کو جنتی بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں دیکھتے ہیں۔ حر گیا امام علی مقام ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے، پھر قدرت کام آئی، سلیم فطرت جو تھی وہ رب نے دیکھی اور قسام ازل میں لکھا ہوا تھا، پھر وہ امام علی مقام پہ شہید ہو گئے۔ آج ناظرین کرام ہمارا جو موضوع ہے آج کی نشست کا، اصحاب سیدنا امام حسین علیہ السلام، ایک لمبی فہرست ہے، وہ ساری تو ہم شاید مشکل سے پوری بیان کر سکیں، لیکن ان میں بڑے نام جو ہیں حضرت حر، حضرت حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، انس بن حارث، اور اس طرح کے جو ہیں آپ کے ساتھی، اور ایک ایک کے اگر واقعات بیان کرنے شروع کر دیے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے، مجھے ایک دو واقعات ضرور عرض کرنے ہیں، میرا انٹرو شاید لمبا ہو جائے۔ جون بن ہوئی یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور امام علی یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے غلام تھے، امام حسن کی خدمت کی، پھر امام حسین علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کی خدمت کرتے تھے، رنگ کالا تھا، حبشی تھے، اور یہ جب سیدنا امام علی مقام سے اجازت لی کہ مجھے جانے کی اجازت دے تو آپ کو ذرا تردد ہوا کہ اس غلام کو میں کیسے بھیجوں، یہ ہمارا خدمت گزار ہے۔ اس نے کہا حضرت میرا پسینہ بدبودار ہے، رنگ میرا کالا ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، لیکن خدا کے لیے میرا جو کالا رنگ ہے اس کو نہ دیکھیے، مجھے آپ جانے کی اجازت دیجئے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب یہ قربان ہو گئے، جا کے انہوں نے کئی جو تھے کوفی ان کو جہنم رسید کیا، تو اس کے بعد جب شہید ہو گئے تو امام علی مقام ان کے لاش کے قریب آئے، آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے، یا اللہ اس کے رنگ کو سفید کر دے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا رنگ صرف سفید نہیں ہوا بلکہ گلاب کی طرح اس کے جو تھے وہ رخسار وہ چمک رہے تھے، اور پسینے میں مشک اور عنبر کی خوشبو آنی شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح ناظرین کرام یہ سب زہیر بن قین جو ہے میمنہ کی جو سربراہی کر رہے تھے، 120 جو تھے یزیدی ان کو جہنم رسید کیا، اپنی بیگم کو طلاق دے دی کہ تم آزاد ہو، میں نواسہ رسول پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تم جوان عورت ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جا کے اپنا جہاں چاہنا نکاح کر لینا۔ حبیب بن مظاہر اسدی جن کا مزار پاک بھی وہیں ہے امام علی مقام کے اس احاطہ میں، ہم نے جا کے زیارت کی ہے، میں حاضر ہوا وہاں۔ 62 یزیدی قتل کیے، میسرہ کی کمان کر رہے تھے، اور ان کو جس آدمی نے شہید کیا تھا اس کو ابن زیاد نے 100 درہم انعام اور گھوڑے وغیرہ دیے تھے۔ تو یہ ان کا سر کاٹ کے ایک تاریخ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ گیا اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا میں وہ ہوں جس نے حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا تھا۔ تو جناب حبیب کے ایک صاحبزادے وہاں تھے، اس نے ان کی گردن اتار کے اس کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کے جو جانثار تھے، جب امام علی مقام نے 9 کی رات کو کہا تھا، 9 محرم الحرام کو دیے بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو سب نے بیک زبان ایک کے بعد دوسرے نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، آج ہم آپ کو چھوڑ دیں تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو یزید کی فوج تھی، یہ جو ابن زیاد کے لوگ تھے، عمر بن سعد کے تھے، شمر ذوالجوشن تھا اور ان کے ساتھی تھے، یہ کل کو قیامت میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے۔ ناظرین کرام، انٹرو تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن یہ واقعات ہی ایسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آدمی ان عشاق کے واقعات بیان کرتا رہے۔ آج میرے ساتھ میری بزم میں کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی، بڑی خوبصورت انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین، آپ ان سے واقف ہیں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر سے میں منقبت آپ کو سناؤں گا۔ ناظرین کا میں بھول گیا، آج مجھے بڑی راحت ہوئی، ہمارے پکے ٹھکے صوفی الحمدللہ جناب منیر یوسفی صاحب صحت مند ہو گئے ہیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں آئیں گے پروگرام میں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا
کہ ہمارا پکا ٹھکا صوفی صحت مند ہو گیا. جی علامہ برکاتی صاحب، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانثار میسر آئے اسی طرح کے بالکل امام عالی مقام کو بھی میسر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے رفقائے کار، آپ کے غلام، ان کے کردار کے بارے میں جو کربلا کے اندر انہوں نے ظاہر فرمایا، اس پہ گفتگو کرنی ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ بات تو بڑی ہے لیکن سمجھنے کے لیے فہم بھی مستقیم چاہیے. ایک وہ لوگ تھے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ جب جہاد کا وقت ہوا تو نبی کو کہہ رہے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ امام علی مقام امام حسین کے غلام ہیں. اور پھر آگے دیکھیے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کو غلام میسر آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے مثل تھے، تو نواسہ بے مثل تھا تو اللہ نے نواسے کو بھی غلام بے مثل عطا فرمایا. اور سب سے بڑا فرق جو اس مقام پر ہمیں نظر آتا ہے، یزیدی جتنے آئے وہ سارے کے سارے دنیا کے لالچ میں آئے، اور امام پاک کے ساتھ جتنے بھی آئے وہ طالب المولا، آخرت کی طلب میں، سرکار کی رضا کی طلب میں آئے ہیں. یہ طالب دنیا، وہ طالب مولا، طالب مولا ہے. اور اب دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں جو ایک درمیان میں قسم ہے، طالب مولا اور طالب عقبہ، اور پھر جو ہے وہ طالب الدنیا، ان کے درمیان والی کیفیت بھی انہوں نے قبول نہیں کی. کیونکہ تصوف کے اندر یہ کہا جاتا ہے طالب الدنیا مؤنث و طالب العقبہ مخنث و طالب المولا مذکر. جو دنیا کا طالب ہو وہ تو عورتوں جیسے کام کرتا ہے، اور جو صرف عاقبت چاہے، صرف آخرت چاہے، تو وہ خنثی جیسے لوگوں کے کام کرتا ہے اور اپنے دل میں ان کی طلب رکھتا ہے. لیکن جو طالب المولا ہوتا ہے، اصل مرد کامل وہی ہو. آج کے ہمارے موضوع میں حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو ان کو للکارا تھا یزیدیوں کو، تو وہاں پر آپ نے جو شعر بولا تھا اس نے یہ سارا فرق کر دیا. اچھا، آپ نے وہاں پر شعر بولا تھا رجز پڑھتے ہوئے، ان کو للکارتے ہوئے، انا حبیب و ابی مظہر، میرا نام حبیب ہے اور میرا باپ مظاہر ہے. فارس ہیجاء و حرب تسعر، یہ جو شعلے جنگ کے بھڑک رہے ہیں، یہاں پر ہم شاہ سوار ہیں ان جنگوں کے. انتم اعد عدتم و اکثر، اور یہ فیصلہ ہے آگے، وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَأَصْبَرْ، تم بھی وفادار ہو یزید کے، ہم وفادار ہیں حسین کے. تم بیٹھے ہو یزید کی رضا کے طالب بن کر، ہم اپنے آپ کو جما رہے ہیں امام علی مقام کی رضا کے طالب بن کر، اور فرما رہے ہیں نحن اوفا، ہمارا اگر معیار دیکھنا ہو کہ تم یزید کے زیادہ وفادار ہو کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم امام کے زیادہ وفادار ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. واب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام پاک کے ساتھ جو شہید ہوئے، تو ان کا سر کاٹ دیا انہوں نے جب ان کو شہید کیا. پہلے انہوں نے 14 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں چند چیزیں گوش گزار کروں کہ ہمیشہ جب بھی کسی عمل کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی بنیاد اور نتیجے کو دیکھا جاتا ہے. شہادت کے اعتبار سے جو سب سے امتیازی خوبی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے اور شارحین نے تفصیل دی ہے
کہ شہید سے جب اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں دینے کے بعد گفتگو کرتا ہے تو اس کو تسلی دلاتا ہے کہ وہ جنت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں شہید ہو کر آؤں، پھر دوبارہ بھیجا جائے، حتیٰ کہ حدیث میں یہ 7 مرتبہ کی تکرار آئی ہے۔ تو اس کی شارحین نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب شہید کی جان کنی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حجاب اور اللہ تعالیٰ کا حجاب ہٹا کر ایسا اس کو لذیذ دیدار کرایا جاتا ہے کہ اس کی لذت جنت میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ وہ اس پیغام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے اندر اس طرح راسخ کر دیا تھا کہ وہ اس جذبہ شہادت کے ساتھ بار بار پلٹ بھی رہے تھے اور اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہب بن عبداللہ کلبی کے بارے میں یہ بھی بڑی خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئے ابھی 15 دن گزرے تھے، اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا کہ امام حسین اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور اس طرح پریشانی کے عالم میں ہیں، تو اے بیٹے آپ نے اگر میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو آپ ان کے قافلے میں جا کر شریک ہوں اور وہاں داد شجاعت باہم پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ تو محمد بن طفیل شامی ان کے سامنے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو واصل جہنم کیا اور 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ان کے سینے میں آ کر وہ پھالا سا لگا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے بہت جرت اور بہادری کے ساتھ داد شجاعت وہاں پہنچایا۔ ایک وہ بھی آپ کے ڈاکٹر صاحب ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں 70 مرتبہ بھی اگر مجھے آپ پہ قربان ہونا پڑے اور میرے ٹکڑے کر دیں اس کے باوجود ہی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ایک حضرت غالباً انہوں نے مسلم بن اوسجہ تھے جنہوں نے ان کو کہا تھا حبیب ابن مظاہر کو کہ جب تک تمہارا ایک سانس بھی باقی ہو، آخری ان کے سانس تھے نا مسلم بن اوسجہ کے، تو انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو کہا، دوست تھے بہت قریبی، انہوں نے کہا جب ایک سانس بھی تمہارا باقی ہو امام کی طرف کو ہاتھ بڑھا رہا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح صحابی ہیں، ظاہر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا، شرف صحبت پایا، تو واقعتاً وہ متقی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ضعیف العمر تھے جب کربلا میں گئے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی کافی عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود جو داد شجاعت دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور مسلم ابن اوسجہ عابد تھے، زاہد تھے اور قاری قرآن تھے، یہ اللہ نے ان کو اوصاف عطا فرمائے تھے۔ اور جب یہ میدان جنگ میں جاتے ہیں باوجود ہے کہ عمر مبارک زیادہ ہے لیکن 50 کے قریب جو لوگ تھے یزیدی ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہاں کوئی اور جذبہ کار فرما تھا جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ صرف ایک طرف یہ عمر کے زیادہ حصے کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں، دوسری طرف بند اپنی کمر کو باندھا تھا، وہ کمر کا باندھا ہوا تھا، ادھر بھی باندھا اور اوپر بھی وجہ سے اور اوپر بھی۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ایک واقعہ تو حضرت وہب ابن عبداللہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، ایک ماں اپنا 11 سال کا بیٹا لے آئی، اللہ، 11 سال کا بیٹا، اور کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جناب امام، میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسی لذت ہے، یعنی یہ کربلا کے مارکے میں جو لوگ شریک ہیں انہوں نے زندگی اور موت کا رنگ ہی تبدیل کر دیا ہے، زندگی اور موت کے پیمانے بدل دیے ہیں۔ اور اتنا زیادہ تو آدمی زندگی سے پیار نہیں کرتا جتنے حسین کے قافلے میں شامل لوگ موت سے پیار کر رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ کیسی لذت ہے اور کس طریقے سے یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ ڈاکٹر جامی نے اچھا ایکسپلین کیا اس کو کہ وہ شہید کی وہ جو لذت ہے، اس لیے وہ کہتا ہے مجھے بار بار یا اللہ بھیج، میں تیری راہ میں۔ اچھا جی، وہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دی گرست، واقعی مزہ تو ہے، آج بھی ان کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تھا تو لوگوں نے اپنا مال پیش کیا تھا، تو ایک نیک سیرت بی بی جس کا خامند شہید ہو چکا تھا اور 6 ماہ کا بچہ تھا، انہوں نے حضور کی خدمت میں وہ پیش کر دیا تھا۔ واہ واہ، تو جہاں دل میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور یہ کہا غالباً انہوں نے عرض کیا کہ یہ جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا تو یہ کم از کم اس قابل تو ہوگا، اس کو آگے کر کے تیر روک لیں گے۔
تو یہ جذبات جو تھے، یہ جذبات نہ پیسوں سے آتے ہیں نہ کسی لالچ سے آتے ہیں، واہ واہ واہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور ایسے لوگ ہی آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تعین کر جاتے ہیں کہ دیکھو آج اگر ہم زندہ ہیں تو محض اس لیے ہمارا نام زندہ ہے، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے درجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی جانیں محبوب خدا کے قدموں میں نثار کر دی۔ ایک شعر سن لیں، بڑا خوبصورت یاد آ گیا، ڈاکٹر سعیدی کا بھی بڑا ذوق ہے۔ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں، منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، یقیناً ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کے لیے حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی لوگ یہ تو درجہ شہادت پہ تھے، لیکن اس قافلے کا ہر فرد وہ درجہ تابعیت پر فائز تھا، واہ، ہر فرد درجہ تابعیت پر تھا، اور سامنے جو لوگ تھے وہ اگرچہ زمانہ تو ایک تھا لیکن فیصلہ ہو گیا لیمیز الخبیث من الطیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ناپاک ہیں، ان کو پاکوں سے الگ کر دیا ہے، اور یہ حد فاصل ہے۔ غازی صاحب، جس طرح جنگ بدر نے کلیدی کردار ادا کیا اور آنے والے مسلمان صحابہ کے لیے تعین کر دیا، تو اسی طرح یہ غزوہ جو معرکہ کربلا ہے، اس نے بھی قیامت تک کے لیے ایک واضح طور پر تعین کر دیا، شقاوت اور سعادت دونوں کے فرق واضح کر دیا۔ اب اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت اطہار، دیکھیں ان کا کوئی بھی فرد تب تک میدان کارزار میں نہیں آنے دیا گیا جب تک یہ سارے کے سارے درجہ شہادت پہ فائز نہیں ہو۔ اپنی جانیں پہلے ہیں، ان کی جانیں بعد میں ہیں، کہ ہم میں سے جب تک کوئی زندہ ہے، جو کہا ہے نا کہ جب حضرت مسلم بن اوسجہ نے جو وصیت کی تھی، پریکٹیکلی ہر ایک نے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے حیران کن بات ہے، کسی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، اپنے خانوادے کو بھیجیں نا، اپنے بیٹے اپنے بھائی پہلے بھیجیں، کسی نے نہیں کہا، پہلے سارے قربان ہوئے۔ یہ ان کا بڑا غلامانہ کردار بھی تھا، اور ان کو ساتھ یہ بھی احساس تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی کہا جائے تو وہ ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر جذبہ شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حضرت اون اور حضرت محمد کی مثال بھی لے لیں، وہ جو 9 اور 10 سال کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی اس قربانی کے جذبے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے باقاعدہ اجازت لیتی ہیں، وہ آنسوں کے ساتھ مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ وہ جب جاتے ہیں تو ان کو جب آگے جانے کا موقع ملتا ہے تو عمر بن سعد ان کو باقاعدہ لالچ دیتا ہے کہ آپ کو پانی بھی دیں گے، آپ کو دولت بھی دیں گے، آپ ہماری طرف آ جائیں۔ وہ غیرت بھری نگاہوں کے ساتھ عمر بن سعد کا چہرہ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں قبول نہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم نے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ لشکر کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں تو عمر بن سعد کے سر پر تلوار مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت عمر بن سعد چیخا، اس نے کہا جی اجتماعی حملہ کریں، اور اجتماعی حملہ کر کے ان صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اون کی لاش کو اٹھایا حضرت عباس نے، اور محمد کی لاش کو اٹھایا حضرت امام حسین نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی سیدی، اس میں ایک پہلو جو حضرت ہور کے حوالے سے ہے
وہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. جب آپ کی لاش کو اٹھا کر لایا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے بڑے تاریخ ساز جملے فرمائے کہ انت الحر کما سمت کا امو کا انت الحر فی الدنیا والآخرہ. اور تو نے ثابت کر دیا ہے جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے تو اس مسمہ بن گیا ہے، اور میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بشارت دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی تو آزاد ہے اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے. یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے حضرت حر کے لیے. یقیناً اس سے ایک پہلو جو عصر حاضر کے حوالے سے قافلہ احرار جو ہے اس کے سرخیل دنیا تا قیامت جو آتے رہیں گے، یہ حر وہی ہیں سارے. ہاں جی، امام پاک کے ماننے والے. یہ سندھ کے حر جو ہیں پیر پگارا والے، ایسے نہیں جا کے انگریزوں کے ساتھ پھانسیوں پہ چڑھ گئے پیر صاحب بڑے پگارا جو تھے. بالکل مقابلہ کیا ہے، جنگ آزادی لڑی ہے انہوں. لیکن اس کے لیے جب حسینی کردار ہوتا ہے نا تو پھر حر بنتے ہیں. کہ وہ ہے نا بڑا خوبصورت شعر کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر ابھی قافلہ یزید میں ہوں. تو یہ اس وقت تک جب تک حسینی کردار سامنے نہیں آئیں گے تو جو حر فطرت لوگ ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے ضرورت ہے. یہ بھی یزید فکر ہے جو کہتے ہیں کہ جی یزید جو تھا تابعی تھا، بڑا نیک آدمی تھا. کل بھی میں نے پرسوں ایک پروگرام میں علامہ کے ساتھ بھی کہا کہ جی یزید جو تھا بڑا نیک آدمی تھا، وہ تابعی تھا، وہ فلاں تھا، اس کی تعریفیں. تو یہ ساری یزیدی فکر چل رہی ہے، یزیدی فکر ہے، اور اس کے اوپر پورے کے پورے لوگ ڈپیوٹ ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے. یہ ظالم لوگ ہیں. اور یزیدیت اور حسینیت جب مد مقابل ہوں تو یہ ایک فکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، حضرت حابیل سے چلی ہے، قیامت تک اس نے چلنا ہے. اور کربلا کا جو معرکہ ہے اور حضرت امام حسین کا جو مقام ہے، علامہ نے بڑا خوبصورت مثال دی ہے کہ درمیان امت آکیواں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب. کہ امت مسلمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہی مقام ہے جو قرآن پاک میں سورہ اخلاص کا ہے. ہاں جی، قرآن پاک میں جو سورہ اخلاص کا مقام ہے. جی اس میں میں پہلی آپ کی جو بات چل رہی تھی اس پہ میرے ذہن میں حدیث پاک آئی، وہ میں عرض کر دوں. جو یہ کہا گیا کہ انہوں نے پانی مانگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی خشک ہوا موت سے ڈر کے، جبکہ یہی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس سے قبل حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا، شہادت ہونے لگی، تو وہ سکرات کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا گھبرائے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں نانا حضور تشریف فرما ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں والد گرامی جلوہ افروز ہیں، امی جان موجود ہیں. ایک ایک کا نام امام ابن عساکر نے لکھا ہے. آپ نے ایک ایک کا ذکر کیا. وہاں پہ ہماری نانی جان بھی ہیں، وہاں ہمارے چچا ابراہیم بھی ہیں، ہمارے قاسم بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، اور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو حضرت امام حسن فرمانے لگے اب مجھے تسکین ہوگی، اب مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے. تو جو دوسروں کو اس طرح سکرات کے موقع پر تسلیاں دیتے تو کیا اپنی باری وہ گھبرا گئے؟ اور اگر گھبرانا ہی ہوتا تو پھر مکہ چھوڑا کیوں، مدینہ چھوڑا کیوں؟ اور پانی کی بات اگر یہ کہوں، اسی سفر میں یہ آپ کی جو کرامت بصورت میرے آقا کریم علیہ السلام کی عطا کا معجزہ، اور حضرت عبداللہ بن مطیع کا جو واقعہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے تھے اس وقت کیا تھا کہ اس نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں پہنچوں گا. جب نہیں رکے تو انہوں نے کہا کچھ وقت آپ مجھے دیں. یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، امام محمد بن سعد نے اس کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھی آپ کچھ دیر ٹھہریں، یہ میری زمینیں ہیں، ادھر ہم کنواں کھدوا رہے ہیں اور پانی کھا رہا ہے پورے علاقے کا. اب پتہ نہیں یہ میٹھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے یہ میٹھا نکل آئے. تو جب وہ کنواں مکمل ہوا آپ ٹھہریں، وہ پانی پیا، دیکھا گیا تو وہ کھاری اور ترش. انہوں نے کہا حضرت یہ تو کھاری نکلا. فرمایا پانی لاؤ. وہ برتن میں لے کے آئے. آپ نے وہ پانی منہ میں لیا امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر اس برتن میں واپس کلی فرمائی اور فرمایا جاؤ جا کے اس کنویں میں گرا دو. جب وہ پانی گرایا اب نکالو. جب پانی نکالا تو پیو، پیا تو پورے علاقہ میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس قدر شیریں اور میٹھا ہو چکا. میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا اور میٹھا کیا، اور ان کی عطا کے امین تھے امام حسین علیہ السلام. وہی لعاب دہن آج ان کے بھی تو منہ میں وہی تھا نا. وہی. اور پھر میں اس پہ غازی صاحب یہ جملہ مکمل کرنا چاہوں گا. اگر میرے آقا کے وہ عنایات اور معجزات کے یہ امین تھے
وہاں کھاری کنواں میٹھا کیا تو میرے آقا کا یہ نہیں تھا کہ آپ نے زمین سے جو ہے وہ تیر گاڑ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے اندر خشک کنویں میں تیر پھینکا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اپنی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. تو کیا یہ کربلا میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی فرات کا انہوں نے مانگ لیا، یہ کیا نہیں. پانی کیا مانگا، اگر وہ تو پانی آنے کو بھی بے قرار ہوگا. ایک دفعہ آپ طلب سر پھوڑ رہا تھا، فرات جو تھا وہ سر پھوڑ رہا تھا آنے کے لیے. یہ معاملات تقدیر کے ہیں جو انسانی سمجھ سے بالا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ظالم کے ظلم سے نجات. 41 دن مسلسل نماز فجر اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے سے ہر طرح کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین امام سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو. ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کا ہمیں سچا سچا عشق، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی حافظ محمد بابر صاحب. اصحاب حسین ابن علی شان میں اعلیٰ، کربل کے فدایان کا جذبہ تھا نرالا، کربل کے فدایان کا جذبہ تھا نرالا. آقا کے صحابی تھے حبیب ابن مظاہر، آقا کے صحابی تھے حبیب ابن مظاہر. شبیر کے قدموں میں تھی جا کر دن چھاور، شبیر کے قدموں میں تھی جا کر دن چھاور. تقدیر نے رخ موڑ دیا سے جری کا، تقدیر نے رخ موڑ دیا سے جری کا. جب ہی تو دیا ساتھ حسین ابن علی کا، جب ہی تو دیا ساتھ حسین ابن علی کا. شبیر کے ہر ساتھی کو ساجد ہو سلامی، شبیر کے ہر ساتھی کو ساجد ہو سلامی. کربل میں ادا کر گئے جو حق کے غلامی، کربل میں ادا کر گئے جو حق کے غلامی. اصحاب حسین ابن علی شان میں اعلیٰ، کربل کے فدایان کا
جذبہ تھا نرالا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔